وہ جیسے ہی کمرے میں آئی سمیر شرٹ لیس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ سجل دروازے کے پاس رک گئی۔ بولیے کیا کام ہے؟ یہاں آؤ۔ اس نے بنا دیکھے حکم صادر کیا۔ نہیں آنا؟ جب کچھ کام نہیں تھا تو بلایا کیوں ہے؟ سجل کچھ دیر پہلے کا غصہ نکالتی جانے کے لیے پلٹی۔ تم نے سنا نہیں؟ یہاں آؤ، ادھر ہے کام، وہاں نہیں۔ اب کی بار گور کر اس کو دیکھتے لفظوں پر زور دیتے بولا۔ سجل سر جھٹک کر اس کی جانب آئی۔ پکڑو یہ۔ اس نے پٹی اور مرہم تھمائی۔ سجل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سمیر کے شانے کو جہاں سے ابھی بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ پل میں ناراضگی بلائے حواس بہتا سی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ بہت۔ اف، تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ رکیے، میں بلاتی ہوں ڈاکٹر کو۔ وہ جلدی سے اپنا فون اٹھانے کے لیے مڑی۔ نہیں، رہنے دو، میری ڈاکٹر تو تم ہو اور تم ہی میرا علاج کرو۔ میں کیسے؟ سمیر، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے بہت، پر ادھر نہیں، ادھر۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی سینے پر دل کے مقام پر رکھتے بولا۔ اس کی بات پر سجل نے آنکھیں چھوٹی کی اور ایسے کرتے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یار، جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، وہ اس کی آنکھوں کے بیاں ہوتے سوال پر جواباً بولا۔ سجل خاموشی سے اسے پکڑ کر بیڈ پر لے آئی اور بٹھا کر روئی سے زخم صاف کرنے لگی۔ بولو گی نہیں؟ خاموشی ہنوز برقرار تھی جانا۔ اس کی سرگوشی پر سجل کے ہاتھ کپکپائے۔ اس نے گھنی پلکیں اٹھا کر بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے ہلکا سا سر ہم کر بلانے سے منع کیا۔ اف، یہ شربتی آنکھیں، کچھ تو خیال کرو، کیوں مجھ پر غضب دانے پر تلی ہو؟ سمیر مسکراہٹ دبائے بولا۔ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں کالے ہود۔ وہ اٹھنے لگی۔ ظالم، نہیں ہوگی کافی؟ سمیر نے کھینچ کر واپس بٹھایا۔ بالکل جیسے آپ بن گئے ہیں۔ بتاؤ کیا ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ باتوں کے دوران وہ اس کے شانے پر پٹی باندھ چکی تھی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور اقدام سے اپنے لبوں پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور سانسیں الجھنے لگی۔ سجل نے دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکیلنا چاہا، پر سمیر اس کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے اور دوسرا اس کی کمر میں ڈال کر قریب کھینچا۔ سجل مکمل اس کی گرفت میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کیا بیوی کے ہوتے ہوئے؟ ہاں۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کر کے گویا ہوا، جبکہ سجل کو ابھی تک اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ جبکہ سجل تیز تیز سانسیں لیتی اسے گو رہی تھی۔ گورو مت، اور پیار آتا ہے، وہ بہکتے لہجے میں بولا۔ سجل سٹپٹائی۔ چھوڑو مجھے۔ کس لیے؟ زہیب زرش آئے ہوئے ہیں اس لیے، سجل جل بھن کر بولی۔ اور وہ صالح صاحب آئے ہوئے؟ اچھا بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے؟ سجل اس کو مزید پاس کھسکتے دیکھ کر دور ہی بتاؤ۔ اس کو دور ہوتے دیکھ وہ مزید پاس ہوا۔ ہاں تو صحیح کہا ہے میں نے، سجل بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ پورا بولو پھر بتاتا ہوں صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ وہ وہی لٹ کان سے نکال کر پھونک مارتے بولا۔ سجل کی آنکھیں پل بھر میں نم ہونے لگی۔ میں بتاؤں آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا؟ سمیر نے تنگ کرنے کا ارادہ تر کر کے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ شاہ کی روح، وہ آپ کی گزن صاحبہ گرنے لگی تھی۔ اگر اس کو نہ پکڑتا تو اب تک پیر توڑوا کر ہمارے گھر پڑی ہوتی، اور تم اس کی خدمت مدارت کر کے میرے اچھے موڈ کا بینڈ بجاتی، اس لیے اس کو گرنے سے بچایا بس۔ سجل خاموشی سے سر ہلا گی۔ ناراضگی ختم نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ آپ کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑی تھی اور آپ۔ اس نے شاید اپنا پیر سیدھا کرنے کے لیے سہارا لیا تھا اور میں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب تم اس فضول بات کو لے کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ سمیر اچھا خاصا بات مزہ ہوا۔ سجل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سمیر سچ بول رہا تھا۔ اسے شائلہ کا اس کی طرف دیکھا، مسکرانا اور پھر یہ حرکت کرنا یاد آیا تو اس پر بہت غصہ آیا جو اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ ریڈ کرنے گئے تھے، وہاں ہی کچھ آدمیوں کو پکڑنے کے دوران لگ گئی۔ سمیر اس کی آنکھوں میں دیکھ بولا۔ جب سجل جھکی اور اس کی پٹی پر اپنے نرم لب رکھ دیے، سمیر کھل کر مسکرایا۔ جب سجل نے جھکا اس کے سینے پر دل کے مقام پر لب رکھے،
سمیر کا دل دھڑک اٹھا اور آنکھیں موند کر اس کے نرم لمس کو محسوس کیا۔ تم مجھے بہکا رہی ہو اب؟ سمیر دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا۔ جلدی سے فریش ہو جائیے، زہیب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سجل اس کے حصار میں مدھم آواز میں بولی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم ادھر ہی رہو۔ پر ور کچھ نہیں، ہلنا بھی مت۔ اس کا گال تھپکا اٹھا اور بنا ڈریس دیے واش روم بند ہو گیا۔ سجل نے اس کی چیزیں اٹھا کر ان کی جگہ پر کی اور ڈریسنگ روم میں سمیر کی شرٹ دیکھ رہی تھی جس پر خون لگا تھا۔ بلیک ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں ہوا تھا۔ جب بھی سمیر کی آواز آئی، سجل جی، اس کے پاس وہ باتھ روم میں کھڑا تھا۔ سمیر جی کچھ نہیں، بس تھوڑا سا خون ہے، ڈونٹ وری، اس کے پریشان چہرے کو دیکھتا بولا۔ چلو اب ڈریس نکال کر تو نہیں تو میرا ارادہ بدل رہا ہے۔ اس کے گال کو لبو سے چوتا بولا۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے۔ سجل نے کبر میں ہینگ کیا بلیک شلوار قمیض اسے دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سمیر کو مہبری ہوئی تھی اور وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں شیر شانی نے مال پہنچایا تھا۔ پولیس نے نہ صرف مال ضبط کیا بلکہ پولیس مقابلے میں ان کے کافی آدمی بھی مار گرائے تھے۔ اسی دوران سمیر کو بھی چوٹ لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا جہاں سب موجود تھے۔ سمیر خوش حلاکی سے زہیب اور زرش سے ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زہیب کے لیے زرش اور ایمان دونوں برابر ہیں اور سمیر نے بھی زرش کو اپنی چھوٹی بہن بنایا ہوا تھا۔ باتوں کے دوران زرش کی شادی کا بتایا اور ساتھ آنے کا بھی کہا کہ ابھی سے شفٹ ہو جائیں، پر سمیر نے انکار کر دیا کہ وہ آئیں گے پر رہیں گے نہیں، واپس آ جایا کریں گے۔ ایمان تو حیران ہوئی تھی۔ سمیر بھی کافی حیران تھا کہ جاذب مان کیسے گیا اس شادی کے لیے۔ وہ جاذب کی نیت سے واقف تھا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر کے بعد وہ سجل اور ایمان کو روز آنے کا بول کر چلے گئے۔ ایمان کو زرش کے چہرے پر اداسی دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ یہی سوچتے وہ لان میں چلی گئی اور سمیر سومی کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگ پڑا تھا۔ اپنے محسوس لباس میں وہ درلی سے دن کے وقت ہاتھوں میں پسٹل تھامے اور کچھ نوکدار ہتھیار لیے وہ اس عمارت میں داخل ہوئے۔ دونوں کی اپنے دوست کی حالت پر سینوں میں آگ جل رہی تھی۔ وہ تینوں ٹرینر تھے۔ یہ کیا، وہ تو بڑی بڑی عمارتوں میں پلک جھپکتے غائب ہو جاتے اور صفائی سے اپنا کام کرتے تھے۔ ابھی وہ اپنے آدمیوں کی دی ہوئی انفارمیشن پر یہاں موجود تھے۔ تم تیار ہو ماہم؟ پونی ٹیل بنائی، چہرہ ماسک لگا کر چھپائے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب حسان نے سرگوشی میں پوچھا، بالکل تیار ہوں میں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ سیچی دن کے وقت بھی ان کی دھجیاں بکھیر سکتے ہیں۔ وہ صفاقی سے بولی۔ حسان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ماہم آسانی سے ماسک سے نظر آتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ وہ تینوں تاریکی میں اپنا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر شک ہو گیا تھا کہ وہ گینگسٹر نہیں ہیں۔ گڈ گرل۔ وہ دونوں بیگ کندھوں پر ڈالے ادھر دیکھ آگے کی سمت بڑھے۔ وہ کیونکہ پیچھے والی سائڈ سے آئے تھے جہاں اینجلینا کے آدمی نہ تھے جن کی وجہ سے وہ بآسانی آگے تھے۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے وہ اندر بڑھے۔ سامنے ہال تھا جو بالکل خالی تھا جبکہ باہر کے حصے میں اسلحے سے لیس آدمی چکر کاٹ رہے تھے۔ دونوں اشارہ کرتے دائیں بائیں بنی سیڑھیوں پر چلے گئے۔ اوپر بہت سے کمرے تھے۔ ماہم ہر کمرہ ہلکا سا کھول کر دیکھ رہی تھی تو کسی میں لگے آلے سے حسان بھی ایسے ہی چیک کر رہا تھا۔ سب سے آخر والے کمرے میں جو کہ سب سے پیچھے چھپا ہوا تھا وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ ماہم نے دروازے میں لگے سراغ سے دیکھا اندر 4 لوگ موجود تھے جو کسی فائنل کے بارے میں بات کر رہے تھے جن میں ان کی ڈیلنگ کہاں ہونی، کیسے ہونے کی ساری ڈیٹیل موجود تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہم پاؤں سے دروازہ ٹھا کر کے کھولتی ان کی چھاتیوں پر دونوں ہاتھوں سے فائر کر چکی تھی۔ ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ ان کو مار کر فائل تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے وہ فائل اٹھا کر جیکٹ میں ڈالی اور زپ بند کر دی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی پھر مسکرائی تھی۔ دوسری جانب حسان اپنا کام کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چھپتے چھپاتے باہر جبکہ میچل جو اپنے کمرے میں بیٹھا انجلینا سے بات کرتا یا یوں کہا جائے کہ پیار محبت بڑی باتیں کر رہا تھا ایک دم چونکا جب اسے ایک لڑکی 4 لوگوں پر فائر کر کے فائل تھامے کھڑی سکرین پر نظر آئی۔
میچل بغیر پلک جھپکائے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس ڈریس میں کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ یکدم وہ پلٹی اور کیمرے کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور فائل سامنے کے جیسے لینی ہے تو لے لو کہا ہو، اور پھر مسکرائی تھی جبکہ میچل تو مدہوش ہو گیا تھا اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ اس وقت سب بھول گیا تھا۔ ماہم آخری بار ہاتھ ہلا کر مڑی، اس سے اس کی پونی ٹیل جولی اور شفاف گردن پر بڑا سا بلیک تیر نظر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کہ میچل کا سحر بھی ٹوٹا اور با کا انٹرکام پر اپنے آدمیوں سے کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ جب تک وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے، میچل جیسے عمارت سے باہر آئے، ایک زوردار دھماکے سے پوری عمارت زمین بوس ہوئی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بلاس ایک ساتھ پھٹے تھے اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ میچل کی آنکھیں لال ہو گئی، آنکھوں کے سامنے مہم کا سراپا لہرایا۔ یو بچ بتا رہا تھا، وہ پھر سے ان کے کروڑوں کا نقصان کر گئے تھے۔ اسلحہ اور کافی مقدار میں ڈرگس جو سرحد پار سے آئے تھے، سب اس دھماکے کی نظر ہو گئے۔ اپنا کام کرنے کے بعد دونوں آرمی ہاسپٹل میں آئے تھے۔ دونوں باہر کھڑے تھے جبکہ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ مبارک ہو احمد سر کو ہوش آ گیا ہے۔ آج 2 دنوں بعد وہ یہ خبر سن کر کافی خوش ہوئے تھے۔ 2 دنوں بعد احمد کو ہوش آیا تھا اور اس دوران حسان نے جو وجاہت انکل کو کہانیاں سنائی تھی وہ جانتا تھا، پر اصل بات تو بتانے سے رہا تھا۔ وہ ایک کمینے سالے، شکر کر تجھے ہوش آ گیا، نہیں تو آج میں اپنے ہاتھوں سے تیری جان لے لیتا۔ جو تو نے ہمیں 2 دن سولی پر لٹکائے رکھا ہے۔ حسان دڑم سے دروازہ کھول کر اس کو آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھ کر بڑک اٹھا تھا اور ساتھ خوش بھی ہوا تھا۔ ہا ہا ہا۔ احمد کا اس کے یوں آنے اور بولنے پر کہکا گونجا۔ بند کر یہ منہ اپنا اور حساب دے پہلے۔ کون سا حساب جانی؟ میں تو اپنی بیگم سے لینے کا سوچ رہا ہوں، احمد آنکھ دباتے بولا تھا۔ اس کا یوں ٹھیک دیکھ کر ماہم حسان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، صورت کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ احمد نے پوچھا جب حسان بھیگی آنکھوں سے اس کے گلے لگ گیا۔ مس یو یار، بہت مس کیا تجھے، پل پل جان نکلتی ہوئی محسوس، اور دل تو تب بند ہو گیا جب لگا کہ تو بھی اس دھماکے میں ہے۔ آئی لو یو یار۔ حسان کی آواز روندگی ساتھ احمد اور ماہم کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ اوئے اسی، میں تیری جان کبھی نہیں چھوڑنے والا، اور یہ مشن میں تو اکیلا کرے یہ ہو نہیں سکتا، مجھے تو واپس آنا تھا تاکہ تم دونوں کریڈٹ نہ لو۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا، دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر کے۔ یہاں آؤ ماہم۔ وہ ماہم کو دور کھڑا دیکھ کر بولا، وہ روتی مسکراتی آنکھوں سے آئی جب احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سوری، میری چھوٹی بہن کو پریشان کیا۔ اچھا، بہن کا خیال آ گیا اور دوست کا نہیں۔ حسان اس کے بازو پر پانچ مارتے بولا، اوئے تو پھر جان ہے نا؟ دیکھ بالکل ٹھیک ہوں میں، اب مل کر اس انجلینا کا بینڈ بجائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس کا بینڈ ہم بجائے ہیں، تو جلدی سے ٹھیک ہو تاکہ انکل جو غصے میں بڑے پڑے بیٹھے ہیں تیرا بینڈ بجا سکے۔ ماہم اور احمد دونوں کا کہکا گونجا جبکہ نرس کمرے میں آتی حیرت سے اس خوبصورت جوان کو دیکھ رہی تھی جو کمزور سا لگ رہا تھا، چہرہ بے زر تھا، پر ہوش میں آتے ہی کہہ کے لگا رہا تھا۔ احمد جب کنٹینرز کے پاس گیا تو اسے کچھ غیر معمولی سی آواز آئی تھی، جیسے ٹائم پیس کی آواز تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہ تھا۔ جب اس کی چھٹی حس جاگی اور اس نے بغیر سوچے سمجھے آگے کی طرف اپنی پوری قوت کے ساتھ دوڑ لگائی اور جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ اسے معلوم تھا آگے کھائی ہے۔ اس کے جمپ لگاتے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس سے زمین بھی ایک پل کو ہلی۔ آگ کی تبش سے اسے وجود جلسہ محسوس ہوا۔ اس کے اچھلنے سے وائرلیس گر گئی تھی اور وہ سیدھا پانی میں جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر تیرتا، پانی کا بہاؤ اتنا تھا اسے اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ وہ ہاتھ پیر مار کر خود کو بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا، پر رات میں وہ سمت کا تعین نہیں کر پایا تھا اور اسی دوران اس کا سر بھاری پتھر سے لگا تھا۔ خون تیزی سے بہہ کر پانی میں شامل ہوتا، احمد کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ ایک بار پھر سے اسی جگہ چوٹ لگی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ آج اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ چلو تم دونوں جاؤ ریسٹ کرو، شکلیں دیکھو اپنی بیکاری لگ رہی ہو۔ احمد نے ان کو ڈپٹا تھا، تیرے لیے جاگ جاگ کر تو ادھر تھا، تو ہمیں کیسے سکون آتا۔ حسان ٹھیک کہہ رہا ہے احمد، ہم اتنا پریشان، اور آج تو ہم اس کنجلینا سے تمہارا بدلہ لیا ہے۔ ماہم دانت کچکچا کر بولی۔ احمد کو دونوں دوستوں پر فخر محسوس ہوا جو اس کے لیے جان تک دینے کو تیار تھے۔
اچھا میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو، جاؤ کچھ دیر ریسٹ کرو، شام میں آ جانا۔ احمد دونوں کی طرف آنکھیں دیکھا بولا، نہیں یار مہم چلی جاتی، میں تیرے پاس رہوں گا، دونوں جائیں گے۔ دونوں جاؤ گے، چلو جاؤ نیند پوری کرو۔ اسے ڈاکٹر بتا چکا تھا کہ جس طرح دونوں اس کے پاس تھے۔ دن میں حسان ماہم اس کے پاس ہوتے تو رات کو حسان ہوتا اور ماہم کو ہوٹل میں بھیج دیتا۔ ہمیں ابھی نہیں جانا ہے احمد، ماہم نے بھی اعتراض اٹھایا۔ احمد نے گرا، چلو نکلو، شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو۔ حسان منہ بنا کر اٹھا، سن اب کیا ہے، میرا فون دیتا جا، یہ لے کر لے اپنی مولانی کو فون۔ حسان نے جیب سے نکال کر اس کی طرف پھینکا، بڑبڑا کر باہر نکل گیا، ساتھ ماہم بھی۔ احمد مسکرایا، تو حجابن میڈم 2 دن بڑے مزے کیے ہوئے ہیں، پوچھ لیتا ہوں تم سے، آپ جاؤ جی۔ نرس پوری طرح متوجہ ہوئی، میں نے کہا تم جاؤ، میں اب ٹھیک ہوں، پر سر آپ کو یہ انجیکشن بعد میں لگانا، ابھی جاؤ، مجھے میری مولانی سے بات کرنی ہے۔ حسان چبا کر بولا تو نرس بکھلا کر فون باہر نکل گئی۔ احمد نے اپنے فون میں کنیکشن آن کیا، جسے ایمان کے کمرے کا منظر اسکرین پر ابھرا۔ وہ سفید شرٹ ٹراؤزر میں بالوں کا میسی جوڑا بنائے، گلے میں لال دوپٹہ ڈالے کتابوں میں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے زوم کیا اور نظریں ایمان پر ٹک گئی۔ اس حلیے میں وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دل نے بیٹ مس کی، وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ احمد نے ہمیشہ اسے حجاب میں اور نقاب میں دیکھا تھا، یوں دیکھ کر اس کا دل بہک رہا تھا۔ وہ ہر حلیے میں اس پر سحر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ آنچ دیتی آنکھوں سے اسے بڑے انہماک سے پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی گندی پلکیں آرزو پر تھی اور ہاتھ میں پکڑی پینسل کبھی گھماتی تو کبھی منہ میں ڈالتی۔ اس کی یہ ادا احمد کا دل پر گہرا وار کر گئی۔ اف مولانی ہارٹ اٹیک کرواؤ گی کیا؟ وہ بڑبڑائے اور ساتھ ہی نظراتی ویڈیو کو اینڈ کر دیا۔ اگر اسے یوں ہی دیکھتا رہتا تو اس کا دل ابھی جانے کو مچل اٹھتا، جو کہ کہہ بھی رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، وہ خود بقابو پا گیا اور ایمان کا نمبر ڈال کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو، ایمان کی آواز گونجی پر احمد آگے سے نہ بولا۔ ایمان نے فون کاٹ کر دیا۔ احمد نے پھر سے کیا، 3 بار وہ یہی کر چکا تھا اور ایمان بھی کاٹ دیتی۔ اب 4تھی بار احمد نے مسکراہٹ دباتے، کال کی کون ہو جو بار بار تانگ کر رہے ہو؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ایمان بڑک اٹھی، بیوی نہیں ہے۔ اسپیکر سے گمبھیر خمار زدہ سرگوشی گونجی۔ ایمان کے ہاتھ لرزے اور دل دک دک کرنے لگا کہ کون؟ وہ بہت آہستہ بولی کہ اس پار بیٹھا وجود مشکل سے سن پایا، آپ کا شوہر مولانی صاحب۔ کون شوہر؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں غلط بول گئی، میرے خیال میں شوہر کی آدھے ماں نے سکھایا تھا، پر لگتا ہے اب پورے سکھانے کا وقت آ چکا ہے، خمار میں ڈوبی آواز میں بولے۔ اس کے معنی کی اس بات پر ایمان کے ہاتھ سے فون گر کر گود میں گرا۔ احمد اس کے بکھلانے پر محظوظ ہوا۔ اس نے لمبا سانس لے کر فون اٹھایا۔ کیوں فون کیا؟ اپنی بیوی کو یاد کرنے۔ کیا کہ اس کا شوہر بھی ہے جس سے بولی بیٹھی ہے؟ اب وہ کیا بتا دی کہ زبردستی کا شوہر تو بولنے سے بھی نہیں بولہا؟ ہاں تو یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد کروانا آتا ہے۔ احمد دانت کچکچا کر بولا کہ وہ اس سے واقعی بول بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی کون ہو تم، اب فون مت کرنا، وہ کہہ کر کال کٹ کرنے لگی۔ اور تم ذرا کاٹ کر دکھاؤ، مجھے کچھ دیر میں اپنے کمرے میں پاؤ گی، اپنے سانسوں سے بھی زیادہ قریب۔ اس کی زمانی بات پر ایمان کے ہاتھ پام پھول گئے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بوڑھے بلے؟ ایمان شرم اور غصے کی کیفیت میں بولی، نہیں ہے، جب سے کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے تمیز بھی لے گئی، بڑی ہی کوئی چلاک تھی وہ، اب تم سے شرم کیسی حجابن؟ وہ تو مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، آگے میری بدتمیزیوں سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بہہ کے لہجے میں بولتا احمد۔ ایمان کے چھکے چھڑا گیا، یہ فضول بات کرنی ہے کیا؟ تو تم کیا چاہتی ہو؟ بیبی کے نام ڈسکس کرو۔ احمد مسکراہٹ دباتے بولا۔ ایمان کا چہرہ لال ہو گیا، تم انتہا کے بدتمیز بلے، میرے ہو یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ تمہارا ہی ہو مولانی سرکار۔ وہ ایمان کی بات بیچ میں کاٹ کر جملہ مکمل کرتے بولا۔ ایمان کا تو اس کی چالاکی پر منہ کھل گیا، منہ بند کر لو، جب میں پاس ہوں پھر چاہے 1000 بار کھولنا، ہر بار میں اپنے طریقے سے بند کرواؤں گا۔ ایمان چکرا کر آئی اور جلدی سے لب پہ وسط کر لیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم مجھے طلاق دو گے۔ اس کی بات پر ایمان نے
دبے لہجے میں بول کر بابر کروایا کبھی نہیں۔ آگے سے اطمینان بڑا جواب ہے، تم کر رہے ہو؟ نہیں تو یہ کیا ہے؟ میرے دل کا حال مطلب حجابن سائیں، میرا دل ابھی اس بات پر آمادہ نہیں۔ تو کب ہوگا تمہارا یہ دل آمادہ؟ ابھی بھی چین نہیں ملا کیا؟ نہیں ملا، جب تم دو گی تو ملے گا چین۔ احمد آنکھیں موندے اطمینان سے بولا، تم نے کہا تھا کہ مجھے طلاق دو گے، تو آزاد کر دو۔ پہلی لڑکی دیکھے جو منہ پھاڑ کر طلاق کا بول رہی ہے۔ جاؤ، طلاق کا لفظ اب اگر کبھی تمہاری زبان پر یہ لفظ آیا تو زبان کر کا ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ احمد شدید غصے سے چنگارا۔ طلاق کا لفظ اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ مرو تم، ایمان بے بسی سے رونی آواز میں بولی، تمہیں ساتھ لے کر مروں گا۔ میں بھائی کو سب سچ بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر میرے پاس آنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو آج ہی بتا دو۔ احمد آج اس کی جان لینے پہ تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو نفسیاتی انسان؟ میں جو چاہتا ہوں جلدی پتہ چل جائے گا، فی الحال منہ مت کھولنا اور جو میں نے کہا تھا اس پر عمل کرنا۔ گھر سے باہر قدم بھی نہ نکلے۔ احمد نے اپنی بات دہرائی، تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ میں آپ کا مجازی خدا سائیں، میں جاؤں گی۔ ایمان غصے سے بولی، پھر انجام دیکھنا اپنا، پر ہاں پیاری لگ رہی ہو، جب میں آؤں ایسے ہی مجھے نظر آؤ۔ احمد نے حکم صادقہ کے کال بند کر دی اور اب ایمان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بالکونی کے دروازے سے جھانکا کہ کہیں وہ چھپ کر تو نہیں دیکھ رہا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج کی ہوئی گفتگو سے ایمان کا دل بے حد گھبرا رہا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اٹھ کر احمد کی گردن کو تصور کر کے فون کو جو زور سے پکڑا اور پھر کھٹاک سے آف کر دیا۔ اپنی بچگانہ حرکت پر فون کو احمد کی گردن سمجھ کر آف کرنے پر اس کے دل میں سکون سا اترا تھا اور پھر مسکراتی ہوئی واپس سے کتابوں کے ساتھ سر کھپانے لگ گئی۔